اس وقت عالم اسلام کا وہ سب سے بڑا خطرہ رہنمائی کے فقدان سے ہے۔ یہ ایک ایسا خوفناک بحران ہے سارے عالم اسلام میں کہ جس سے بڑا بحران کبھی دنیا کی کسی قوم کے سامنے نہیں آیا۔ کبھی کوئی بڑی قوم دنیا کی اس قدر خطرناک بحران سے نہیں گزری جیسا کہ آج عالم اسلام گزر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے لیے رہنمائی خود مقرر فرما دی تھی۔ خدا تعالیٰ نے خود ان کو ایک عظیم قائد عطا فرما دیا تھا جو الہام کے نور سے روشنی لے کر راہ متعین کر رہا تھا۔ اس قیادت کا یہ انکار کر چکے ہیں، اس امامت کو یہ ٹھکرا چکے ہیں۔ بس ان کے دنیا کے بنائے ہوئے امام اور دنیا کی بنائی ہوئی قیادتیں ان کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ اور عملاً عالم اسلام کے عالمی واقعات کے متعلق جو رد عمل ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی اندھا کسی طرف سے دھکا کھا کر یہ معلوم کیے بغیر یا یہ معلوم کر سکنے کے بغیر کہ گڑھا کدھر ہے اور بچاؤ کی جگہ کدھر ہے کسی ایک طرف دوڑ پڑے۔ کوئی رہنما مسلمانوں میں آج نہیں جو ان کے لیے راہیں معین کر سکے۔ وہ ایک رہنما جس کے نتیجے میں اب خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی عالمگیر قیادت ابھری ہے، جسے خدا نے مقرر فرمایا تھا، اس کا بدقسمتی سے مسلمان قوم انکار کر چکی ہے۔ اور جہاں جہاں انکار میں بڑھ رہی ہے وہاں وہاں زیادہ سے زیادہ مصائب ٹوٹ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ مصیبت اس وقت پاکستان میں ہے جہاں رہنمائی کا فقدان ایسے دکھوں اور دردوں میں تبدیل ہو گیا ہے کہ قوم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے، پور پور میں تکلیف ہے۔ اتنا دردناک حال ہے اس وقت پاکستان کا کہ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں جو بشدت بیمار نہ ہو، جس میں زہر نہ گھل گیا ہو۔ کوئی قیادت نہیں ہے، اور جو قیادت نظر آتی ہے اس کے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں جنہوں نے ان کو قائد بنا رکھا ہے۔ قتل عام ہو رہے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، ہر قسم کی بدیاں جن کا آپ دنیا میں تصور کر سکتے ہیں، جو خدا خوفی کے بغیر پیدا ہوا کرتی ہیں، وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اور بھیانک شکل کے ساتھ پاکستان میں ابھر رہی ہیں۔ اور ہر بدی ظالمانہ سفاکانہ رنگ رکھتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر لینا اور ان کو قتل کر دینا، ماؤں سے جدا کرنا، طالب علموں کو اغوا کر کے لے جانا، امیر لوگوں کے بچوں کو پکڑ لینا اور بڑے بڑی رقموں کے مطالبے کر کے، یہ تو ایک روزمرہ کی تجارت بن گئی ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے ان کے بازو توڑ کر ان کی ٹانگیں ٹیڑھی کر کے ان کو دولت کمانے کے لیے فقیروں کی ریڑھیوں پر ڈال کر عوام الناس میں ان کی نمائش کرنا، اور جو رحمت کا دودھ تھوڑا سا انسانوں میں باقی ہے اس کو اس طرح ان بچوں کی راہ سے نچوڑتے چلے جانا، دھوکے اور فریب سے مانگنے کے نئے نئے ڈھنگ اختیار کرنا۔ کوئی ایک بات آپ بھی ایسی ہو جو آپ سوچ سکیں کہ بد ہے اور پاکستان میں نہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں آپ سوچ سکتے۔ ہر بدی اپنی انتہائی مکروہ شکل میں، نہایت ظالمانہ اور سفاکانہ صورت میں پاکستان میں اس طرح پرورش پا رہی ہے جیسے ماں کے دودھ پر بچے پرورش پاتے ہیں، جیسے زرخیز زمین پر ہریابل پرورش پاتی ہے۔ بس پاکستان کی گلی گلی، پاکستان کا گھر گھر دکھی ہوا ہے۔